داتا صاحب علیہ رحمہ آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا کھجوریں، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں وابٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. سمجھیں یہ بات. ہاں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. ہاں جنہوں نے جنت المعلا کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا. اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟
تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا اور کیسے آیا۔ اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے۔ پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا، کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا۔